رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے قوت گویائی سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے قوت گویائی کو ذکر خدا کی معراج عطا فرمائی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ پچھلے سال ربیع الاول کی 8 تاریخ فرش عزا سے یہ کہہ کر اٹھے تھے
کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ خدا کا احسان کہ اس نے ایک موقع ذکر حسین کا اور عطا کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے اس عطائے پروردگار پر، مزید پروردگار عزائے حسین کی نعمت کو عطا فرماتا رہے گا۔ موسم اور حالات کو دیکھتے ہوئے کووڈ-19 کے اعتبار سے ایک ذمہ داری ہماری اور آپ کی کہ بہرحال ڈسٹینسنگ کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے ماسک کا استعمال، یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ایک منظم قوم کی طرح سے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ کہیں 4 امام تو 4 مصلے، یہاں 12 امام 1 مصلی۔ خدا کا احسان ہے کہ وحدانیت مکتب اہل بیت نظم و ضبط کے ساتھ، یاد رکھیں کہ بکھرے ہوئے منتشر کسی شمار میں نہیں ہوتے، اور جب تسبیح کی شکل میں پرو دیے جائیں تو دانے پھر تسبیح کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے پیغام جائے کہ فرش عزا کی برکت سے دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر علی والے دنیا میں نظم و ضبط قائم کر سکتے ہیں تو انہی کا حق ہے کہ امام زمان ان کے درمیان آئے۔ ذمہ داری، احساس اور اس یقین کے ساتھ کہ کوئی موسم اور کوئی حالت اور کوئی ایمرجنسی نہ کبھی ذکر حسین کو روک سکی ہے نہ روک سکے گی۔ جو موسم کے ساتھ چلے وہ ذکر اور ہوتے ہیں، اور موسم جن کے ساتھ چلے وہ ذکر اور ہوتا ہے۔ یا علی، اللہ اکبر۔ موسم کو دیکھتے ہوئے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، بارش رحمت پروردگار، اور رحمت پروردگار اگر انتظامات ناقص ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا رحمت آتی تو برابر سب کے لیے ہے، اگر ظرف میں صلاحیت نہ ہو تو زحمت بن جاتی ہے۔ تو رحمت کے مانگنے سے پہلے ظرف کو تیار کر لینا، ایسا نہ ہو کہ رحمت آئے اور زحمت میں تبدیل ہو جائے۔ بس سمجھ میں آ گیا کہ رحمت سب پر برابر تھی، رحمت للعالمین کی، جس کا ظرف تیار ہوا وہ صحابی بن گیا۔ رحمت تو برابر تھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات کی آواز ایسی ہو کہ سمجھ میں آئے کہ آواز یہاں سے چلے مدینے تک پہنچے۔ اللہم صلی اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب اور حسن اتفاق جمعے کا دن مدینہ منورہ خطبہ دے رہے، اور دوران خطبہ مسجد نبوی کے باب رحمت سے ایک شخص داخل ہوا، اور اللہ کے رسول کو دوران خطبہ پکار کر کہا، یا رسول اللہ
ہم برباد ہو گئے. اتنا قحط پڑ گیا ہے کہ حیوانات مر رہے ہیں، زراعت ختم ہو رہی ہے. اب دعا کریں اللہ سے بارش ہو جائے. جب کبھی بارش کا عنوان ہو تو یہ پیغمبر کا واقعہ، اور کبھی پیغمبر کا واقعہ تو کبھی ابو طالب کا واقعہ. اس طرح سے کہ رحمت جب مانگی جائے رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے، تو کوئی تو ہاتھوں پر ہو، کبھی حسین ہاتھوں پر تو کبھی خود مصطفیٰ ہاتھوں پر. اٹھانے والے ہاتھ. غور کیجئے گا، یہ تو مدینہ منورہ ہے، وہ مکہ المکرمہ. جب مکے میں بارش نہیں ہوئی تو لوگ جمع ہو کر آئے. کس کے پاس؟ حضرت ابو طالب کے پاس آئے. کیوں نہ گئے ابو جہل کے پاس؟ کیوں نہ گئے ابو لہب کے پاس؟ اور بھی بہت سے ابو تھے، مگر طالب کا ابو ایک ہی تھا. یا علی. مولا کا نام آئے تو ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا. یا علی یا علی یا علی مدد. سلامت رہیے. خدا کا بڑا احسان ہے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، اٹھتے بھی ہیں، بلند بھی ہوتے. بڑا احسان ہے مالک کا. مکہ المکرمہ بارش نہیں ہو رہی. نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، نہ ابو سفیان، کوئی نہیں. آئے ابو طالب کے پاس. رئیس مکہ یہ، گھر کچا ان کا، عقیدہ پکا ان کا، خدا سے رابطہ ان کا، انسانیت کا معیار ان کے گھر سے. ان کے پاس آئے. آپ دعا کیجئے. رئیس مکہ ہیں. پتا چلا سرداری کے لیے دولت نہیں چاہیے، سرداری کے لیے چاہیے ولایت. اور لفظ ولایت سے ہماری بات شروع ہو چکی. ولایت معصومین. مکہ المکرمہ، جناب ابو طالب علیہ السلام. لوگ جمع ہو کر آئے. اب غور کریں، اگر زمانہ کسی عیسائی سے دعا کے لیے کہے تو عیسائی مسجد میں آ کے دعا نہیں مانگے گا. عیسائی گرجا گھر جا کے دعا مانگے گا. اگر کسی ہندو سے کہا جائے دعا کرنے کے لیے تو ہندو مندر میں جا کے دعا مانگے گا، گرجا گھر میں جا کے دعا نہیں مانگے گا. پتا چلا دعا مانگتے ہوئے مسلک سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر دعا مانگنے والا گرجا گھر میں گیا سمجھو عیسائی ہے، گودوارے میں گیا سمجھو سکھ ہے، مندر میں گیا سمجھو ہندو ہے، اور اگر مسجد میں آئے سمجھو مسلمان ہے. اب تو پہچانو سب کی دعا رد ہو گئی، ابو طالب کی دعا. اگر ایسا کافر ہو جسے خدا دعا قبول کرے. اللہ اکبر. کہاں رہ گئے مسلمان؟ کہاں رہ گئی پہچان؟ سب کے سب جمع ہو کر آ گئے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا عبداللہ کے یتیم کو، ختمیہ مرتبت کو، شہزادے کو، اور لے کر مسجد حرام میں آئے. نہ ہبل کے پاس گئے، نہ منات کے پاس گئے، نہ لات کے پاس گئے، نہ عزا کے پاس گئے. پتھروں کے بت تو بہت تھے، بت شکن کا باپ تھا. آسان جملہ نہیں ہے. بت شکن کا باپ تھا. نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، ادھر گیا جہاں مصطفیٰ گیا. بلکہ الفاظ کو بدل دیتا ہوں کہ پیغمبر کو ساتھ لے کر یہ آئے. آگے بڑھے، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچے، اور آپ نے ختمیہ مرتبت کو ہاتھوں پر اٹھا کر کعبے کی دیوار سے لگا دیا. بہت غور کیجئے گا. کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں اتنا ذکر علی کرتے ہو، ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیشہ علماء جواب دیتے ہیں ذکر مصطفیٰ ہی تو کرتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا.
ہم شہر میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دیواریں کود کے نہیں جاتے۔ شہر کا دروازہ کہاں جائیے گا؟ اور بات سمجھانے کے لیے جب ان سے پوچھا گیا کیا پڑھ دیا ہم نے، کہا جی آپ کہتے کہ اتنے بہادر تھے کہ وہ دروازہ ہے خیبر قلعہ قموس، اسے 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے، اس دروازے کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں یہ تو خیبر کا مسئلہ تھا، بہت غور کیجئے گا، اور عجیب کیفیت ہے۔ جب شاعر نے اس منظر کو بیان کیا تو 2 مصرے آپ کی خدمت مقدس میں غور کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا، وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا، ورنہ دیواریں بھی کھچ آتی درے خیبر کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ عجیب بات ہے، یہ تعصب کر دیا آپ نے۔ جب نعرہ تکبیر کہا آہستہ کا اللہ اکبر، جب کہا نعرہ رسالت آہستہ کا یا رسول اللہ، جب آئے نعرہ ولایت پر آواز خود بخود بڑھ گئی۔ کیوں ہوا کیا؟ کہ ہوا یہ کہ چونکہ نام علی ہے اور علی کا مطلب بلند ہے، یوں سمجھیے میں نے پرواز میں توانائی لی، اللہ اکبر کہا، یا رسول اللہ کہا، اتنا پرواز میں مضبوط ہوگا کہ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، مکہ المکرمہ ہے اور اللہ کے رسول کم سینی کے عالم میں 7 سال کا سن ہے، یا اختلاف روایت 8 سال کا سن ہے، ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور پیغمبر کو اٹھایا ابو طالب نے، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، کعبے کی دیوار سے لگا دیا، وہاں غدیر خم، یہاں مکہ المکرمہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آج ابو طالب نے خدا کے نبی کو اٹھایا، کل خدا کا نبی ابو طالب کے بیٹے کو اٹھائے گا، جتنا ابو طالب نے اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا کو بتا دیا کہ وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ تیرے رسول کا، مکے والوں کو پانی پلا دے۔ ابو طالب کے جملے ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ مکہ المکرمہ پر رحمت کا بادل چھانے لگا، سب کو پانی ملا، کافر نے پیا، منافق نے پیا، مسلمان نے پیا، برکت ابو طالب سے سب نے پیا۔ کچھ پی کر معترف ہو گئے، کچھ پی کر منکر ہو گئے، پیا تو سب نے مکہ المکرمہ۔ اور اس کے بعد چونکہ بارش کے موسم کی بنیاد پر میں نے لفظ ولایت سے آغاز کرنے کے بجائے دعا کی قبولیت سے آغاز کیا۔ مکہ المکرمہ، محرم الحرام کا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ، 1 تاریخ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آج کی تاریخ میں خدا نے زکریا کو یحییٰ دے دیا، دعا قبول ہوتی ہے جب بارش آسمان سے برسے، دعا قبول ہوتی ہے جب محرم کی 1 تاریخ ہو، دعا قبول ہوتی ہے جب ابو طالب کا نام لیا جائے۔ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ، اللہ کے رسول کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام نے برجستہ اشعار کہے۔ کیا اشعار فرمائے؟ چہرہ روشن وابیض، چہرہ روشن تر، سمال الیتامہ، یتیموں کی پناہ گاہ،
اس کے چہرے کی وجہ سے خدا آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے. پورا قصیدہ پڑھا ابو طالب نے. تم کہتے ہو کہ نعت اولین نعت روئے زمین پر اگر کسی نے مصطفیٰ کی پڑھی ہے تو وہ ابو طالب ہے. اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ابو طالب اولین نعت پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ مدحت علی ابن ابی طالب پڑھ رہے تھے. عزیزان گرامی قدر، مکۃ المکرمہ بارش ہو گئی. مدینہ منورہ جمعے کا دن خطبہ ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول خطبہ دے رہے کہ داخل ہوئے پریشان حال افراد. یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے. کیا ہو گیا؟ قحط پڑ گیا. اب آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ بارش نہ کر دے. اللہ کے حبیب نے دوران خطبہ دعا مانگی، ایک روایت، اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اتنی بارش، ایک ہفتے تک بارش. اگلے جمعے پھر وہ آیا، جمعے کا دن خطبہ جمعہ. اللہ کا حبیب یہ پھر آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب ڈوب کے مر جائیں گے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے کہیے روک دے. پتا چلا رحمت کو بلاؤ تب بھی مصطفیٰ کے نام سے، رحمت کو روکو تب بھی مصطفیٰ کے نام سے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے رحمت کو بلانے کا. اللہ کے رسول نے دعا مانگی حوالینا ولا علینا، ہم پہ نہ برس، ہمارے اطراف میں برس. بالکل درمیان سے بادل ایسے کٹ گئے کہ چاروں طرف بارش تھی، بیچ موسم کھلا ہوا تھا. اللہ اکبر. مدینہ منورہ دوسرا مرحلہ، اللہ کے حبیب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے مصلی العیدین پر پہنچے. قحط پڑا ہوا ہے اور اللہ کے حبیب اکیلے نہیں آئے، سب کے سب ساتھ میں آئے. نماز استسقاء کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مستحب نمازوں میں ایک نماز مستحب تو شکل جماعت میں ہوتی. اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کے بعد حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے دعا مانگی، اے پروردگار تجھے حسین کا واسطہ مدینے والوں کو پانی پلا دے. حسین کا نام لیا، مدینے منورہ پہ بادل چھا گئے اور ایسے بادل چھائے کہ مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد غمامہ. مدینہ منورہ تیسرا مرحلہ، اللہ کے رسول انتقال کر چکے، پردہ فرما چکے. اب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی. امت اہل بیت سے دور پہنچ گئی دروازے رسالت مآب پر، ازواج مطہرات کے پاس. آپ بتائیے کیا کریں دعا کے لیے؟ تو فرمایا گیا ایک کام کرو، اللہ کے رسول کی قبر جس حجرے کے اندر ہے اس حجرے کی چھت میں سوراخ کر دو. جیسے ہی قبر پیغمبر زیر آسمان آئے گی خدا کی رحمت کو جوش آئے گا اور بارش ہو جائے گی. بڑے فرما بردار تھے مسلمان، اماں کے کہنے پر چلے اور رسول کے حجرے میں روشن دان بنا دیا گیا. جیسے ہی پیغمبر کی قبر زیر آسمان ہوئی، رحمت خدا کو جوش ہوا. اب تو سمجھیں کہ پیغمبر کی قبر میں اتنا کمال ہے کہ اگر زیر آسمان مٹی یہ قبر محمد آ جائے تو رحمت نازل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر مٹی میں اتنا کمال ہو تو خون میں کتنا کمال ہوگا، گوشت میں کتنا کمال ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی. کاش مسلمان پہچان لیتے کہ
کہ جس صاحب قبر کی مٹی میں اتنا کمال ہے، اس کے خون کو حسین کہتے ہیں، اس کے خون کو حسن کہتے ہیں، اس کے خون کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس کے خون کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اس کے خون کو سید سجاد کہتے ہیں، اس کے خون کو امام محمد باقر کہتے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے، کچھ مٹی کی طرف چلے گئے، کچھ آل محمد کے پاس آ گئے۔ ولایت، بارش کا نزول، بہترین رحمت پروردگار۔ آئیے تمہید کی منزل پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سرنامے کلام کی 2 آیتیں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ المائدہ، سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 55، 5واں سورہ 55ویں آیت۔ نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 113۔ پورا کے پورا سورہ ایک شکل میں کامل طور پر نازل ہوا، 120 آیات پہ مشتمل ہے سورہ المائدہ۔ آیت نمبر 55، ارشاد پروردگار، یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، صرف، اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ الذین آمنوا کہ جو مومن یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ کو ادا کرتے، اس حالت میں کہ رکوع کر رہے ہوتے۔ آیت نمبر 55 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کا پس منظر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اللہ کے رسول نماز جماعت پڑھا رہے تھے، اور نماز جماعت کے دوران کسی سائل نے دروازے مسجد پر آواز دی، اور دروازے مسجد پر آواز دی تو کسی نے جواب نہ دیا، چونکہ سب کے سب نماز جماعت پڑھ رہے تھے۔ اس نے ایک بار آواز دی، جواب نہیں ملا، دوسری بار آواز، جواب نہیں ملا، اور تیسری بار یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ مسجد سے باہر نکل جائے کہ پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کمال یہ نہیں کہ انسان اپنے در سے کسی کو عطا کرے، کمال تو یہ کہ در خدا کا ہو، عطا علی کی ہو، وہاں در یہاں ہے در۔ دروازے مسجد پہ کھڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے تیرے در سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ اس عالم میں کہ رکوع میں سب کے سب جماعت کے لوگ گئے ہوئے تھے، امام نے اپنی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرتے کے ساتھ سائل آگے بڑھا اور اس نے امام کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی اتار لی اور لے کے چلا گیا۔ عجیب بات ہے، روایت کا جملہ ہے کہ سرکار پورے منظر کو مشاہدہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول سامنے سے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھنا پڑے، اللہ کے حبیب تمام تر منظر کو مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب نماز تمام ہو گئی تو اللہ کے رسول نے دستے دعا بلند کیے، پروردگار تجھ سے میرے بھائی موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پروردگار میں محمد
تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور اے پروردگار میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، وزیر بنا دے، کس کو؟ علی کو، میرے اہل میں سے، میرے اہل میں سے۔ بہت غور کیجئے گا، کچھ دیوانے آج کل دکھائی دیتے ہیں جو کہتے ہیں علی تو آل میں شامل نہیں ہے، تو درود آل پر ہوتا ہے، علی تو آل میں شامل نہیں ہے۔ ارے اٹھا کے دیکھو کتابیں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، تو اہل میں تھے، اہل بیت میں، اس میں سے خدا نے منتخب کیا، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کو بنایا تھا، ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا، اور دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہوئی۔ آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے آیت کا پیغام لے کر۔ پورا سورہ مبارکہ المائدہ مدینے میں نازل ہوا، سوائے آیت نمبر 3 کے، پورا سورہ نازل مدینے میں ہوا۔ آیت آئی انما ولیکم اللہ۔ اب لفظ انما سے آپ کی خدمت مقدس میں 2 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ انما خدا کی طرف سے ایسا عظیم بہترین کلمہ ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک حصر اضافی اعتباری، ایک حصر حقیقی۔ انما صرف اور صرف پروردگار نے سب کے راستے بند کر دیے، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ جس معنی میں ولی اللہ ہوگا اسی معنی میں ولی رسول اللہ ہوں گے۔ والذین آمنوا، بڑے مسلمان سمجھدار تھے، کہتے ہیں کسی اور صاحب نے بھی زکوٰۃ دی تھی، ایک نہیں، وہ خود کہتے ہیں میں نے 40 انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دیں، آیت کوئی نہیں آئی۔ تو آیت انگوٹھیاں دیکھ کر نہیں آتی، آیت تو علی کو دیکھ کے آتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کتنا افسوس ہوا ہوگا، انگوٹھیاں بھی گئیں، آیت بھی نہیں آئی۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آدم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے ہرنیوں کا ایک پورا گروہ آپ کی خدمت میں آیا، آ کر آپ کو سلام کیا اپنی زبان میں، اور آپ نے سلام کا جواب دیا ان کی زبان میں، اور آپ نے اپنے دستے عصمت کو ہرنیوں کے سینے پر پھیر دیا۔ جب یہ پلٹ کے واپس اپنے دیگر ہرنیوں کے درمیان پہنچی تو خوشبو مشک سے بھری ہوئی تھی۔ پوچھا انہوں نے کہ تم خوشبو کہاں سے لے کر آئے؟ کہ ہم تو اللہ کے خلیفہ کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے سلام کرنے کے لیے، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا اور ہمارے سینے پر ہاتھ بھی پھیر دیا۔ اچھا، بہت غور کیجئے گا، کہ ہم بھی جاتے۔ باقی ہرنیاں بھی چلی، آدم کے پاس آئیں، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے ان کے بھی سینے پر ہاتھ پھیرا، مگر خوشبو نہیں آئی۔ جب پلٹ کے واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ ہم بھی گئے تھے، سلام بھی کیا تھا، سلام بھی کیا تھا، ہم بھی گئے تھے، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب بھی دیا، سینے پر ہاتھ بھی پھیرا، خوشبو نہیں آئی۔ تو جو خوشبو لے کر آ چکی تھی انہوں نے، ہرنیوں نے کہا سنو، ہم سلام کے لیے گئے تھے، تم خوشبو کے لیے گئی تھی۔ تو پتہ چلا جیسی نیت ہو ویسا ہی نتیجہ۔
جو خدا کے لیے دے تو آیت وہاں سے آئے، جو نام کے لیے دے تو کچھ بھی نہ آئے۔ عمل کا خلوص نیت کے ساتھ مربوط، غور کیجئے گا کہ اللہ کے حبیب پر آیت نازل ہوئی انما ولیکم، انما کلمہ حصر ہے۔ ولایت کیا ہے، ولی کیا ہے، معصومین کا اختیار کیا ہے، ولایت تکوینی اور تشریعی کیا ہے، انشاءاللہ آگے آنے والی 8 راتوں میں آپ کی خدمت میں باتیں آہستہ آہستہ بیان ہوں گی۔ فرش عزا پر اس یقین کے ساتھ ہمیشہ قیام کیا کیجئے کہ ولایت علی ابن ابی طالب بر روایت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، خدا کہتا ہے ولایت علی میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ خدا کا قلعہ ہے ولایت، آپ کے میرے زبان کا ذائقہ نہیں ہے۔ ولایت کو سمجھا کیا؟ تشہد میں محدود کر دیا؟ ولایت کو سمجھا کیا کہ ایک زبان سے جملہ کہیں گے ولایت مکمل ہو جائے گی؟ کچھ مشکل باتیں بھی ہوں گی مگر بڑے سکون کے ساتھ کہ ولایت کلمہ نہیں ہے، ولایت کلمے کی جان ہے، ولایت تشہد کا حصہ نہیں ہے، ولایت تشہد کی قبولیت کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے ولایت کے صرف 2 ترجمے آپ کی خدمت میں آج عرض کر دوں، لفظ انما کی وضاحت کے ساتھ۔ انما کلمہ حصر ہے اور کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے حصر اضافی کے لیے، جب کسی اور کو بھی شامل کرنا مقصود ہو۔ یہاں پروردگار نے کلمہ انما کو استعمال کیا حصر حقیقی کے لیے، بالکل بند کر دیا، کوئی نہیں آ سکتا، صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول۔ کس معنی میں ہے؟ چلیے ولایت کے 2 ترجمے۔ ولایت کہتے ہیں ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ایسے ملانا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ جب کوئی شے کسی شے کے ساتھ ملائی جائے اور درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک فاصلے مٹاؤ گے نہیں تب تک ولایت ہوگی نہیں۔ جہاں فاصلے آ گئے وہاں خلافت تو آ گئی، ولایت نہیں آئی، اور جہاں فاصلے مٹائے گئے وہاں خلافت نہ رہی، ولایت رہ گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آسان سی مثال آغا جوادی عملی اپنے درس میں ولایت کی مثال اس معنی کے لحاظ سے بیان کر رہے کہ جیسے کہا جائے جلسہ زید و یلیہ حسن، زید بیٹھے اس کے ساتھ بالکل ملے ہوئے حسن بیٹھے، بیچ میں فاصلہ کوئی نہیں۔ تو ولایت ہوتی وہاں جب فاصلہ ختم ہو جائے، جب کوئی مولائی اپنے آپ کو مولا سے ملائے اور درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو سمجھیے کہ ولایت کا حصول یقینی ہو گیا، اور اگر درمیان میں فاصلہ ہے تو لاکھ کہتے رہیے علی مولا۔ اللہ اکبر۔ مرحوم ہو گئے خطیب کہ جن کا جملہ بڑا مشہور ہوا کہ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا، صرف زبان نہیں دل بھی بولا، اور صرف دل نہیں اعضاء و جوارے سے اطاعت امیر المومنین بھی۔ ایسا تو ہو کہ سمجھ میں آئے مولائی کی مولا سے کوئی نسبت تو ہے، ایسا نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔
اور ایک نسبت کو بیان کرنے کے لیے چلیں آپ کو لیے چلتا ہوں اس ولایت کے معنی کو سمجھاتے ہوئے سرزمین شام پر. سرزمین شام دمشق میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس میں تمام تر اکابر ہستیوں کے لیے باتیں بیان کی جا رہی تھی، تقاریر ہو رہی تھی. سب سے آخر میں خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقرر کو موقع ملا. اب سے آخر میں چوتھے نمبر پہ. اب چوتھے نمبر پہ ہوں تو نمبر بھی چوتھا ہوگا، تو تمام کی فضائل بیان ہو گئے. چوتھے نمبر پر ان کو موقع ملا. وقت کا انتخاب ایسا تھا کہ بالکل نماز مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا. منتظمین نے کہہ دیا، بہت غور کیجئے گا، اگر منتظمین کہہ دیں کہ جناب آپ کو وقت کا خیال کرنا ہے، مغرب کی اذان ہوگی، لوگ نماز کے بڑے پابند اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ کہتا ہے مولا کا چاہنے والا، آپ مجھے ممبر تو دیجئے پہلے، پھر میں جانوں اور وقت جانے، میں جانوں اور مولا کا ذکر جانے. منتظم نے کہا کہ آپ خواہ کی بحث کر رہے ہیں، وقت بہت کم ہے. ممبر ملا، اسٹیج ملا، جیسے ہی ملا مولا کے ذاکر نے ذکر امام سے پہلے سورج کو دیکھا، ڈوبنے والا ہے. سورج سے کہا، سورج کیا تو ذکر علی سنے بغیر ڈوب جائے گا؟ یا علی یا علی مدد. سورج کیا تو ذکر علی سنے بغیر ڈوب جائے گا؟ سورج ایک دن تو مولا کے کہنے سے واپس پلٹا تھا نا، آج تجھ سے مولائی کہتا ہے. تو مولا میں اور مولائی میں بلا فاصلہ ارتباط اگر واقع ہو جائے تو ولایت مکمل ہو جاتی ہے. مولائی نے سورج سے کہا کل رکا مولا کے لیے، آج مولائی کہتا ہے رک جا جب تک میں تقریر ختم نہ کر لوں، ڈوبنا نہیں. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، اس نے تقریر شروع کی، فضائل امیر المومنین خلیفہ راشد بیان کیے، اتنے بیان کیے پچھلے بیان شدہ لوگ بھول گئے، علی یاد رہ گئے. اتنی دیر تک سورج رکا رہا تو اگر کوئی ولایت پر مضبوطی سے قدم جما لے تو اس کی شان وہ ہو جائے کہ جیسے مولا کے لیے سورج پلٹا، مولائی کے لیے. بس میں نے بات کو مکمل کیا. ولایت کا پہلا ترجمہ اتصال اور رابطہ، قرب بغیر فاصلے کے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی، ایک اس کا رسول ولی، ایک وہ مومن ولی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو. اس کے بعد آج کی حد تک آیت نمبر 56 کا ترجمہ کر دوں. آیت نمبر 56 سورہ مائدہ. الفاظ کیا ہیں؟ اور جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اس مومن کو اپنا ولی بنائے، فإن حزب اللہ، بس وہی تو اللہ کا گروہ ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عجیب مسلمان ہیں، کبھی انصار اللہ سے ڈرتے ہیں، کبھی حزب اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کیا ہوگا اگر حجت اللہ آ جائیں. کبھی یمن کا مسئلہ، کبھی لبنان کا مسئلہ، تم کیا سمجھ رہے تھے؟ ارے معاہدہ تو کر لیا اسرائیل سے، چلیے کوئی بات نہیں. عرب کا مزاج ہے کہ پچھلا مذہب یاد کر لیتے ہیں. کچھ تو یہود کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا پرانا کہ دوستی نبھائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. قسم بخدا طویل زمانہ ہو گیا. انصار اللہ، اللہ کے ناصر، پتھر اٹھانے والے،
غالب، حزب اللہ غالب، خدا کا اعلان۔ حزب اللہ ہوتے کون ہیں؟ کہ حزب اللہ وہ ہیں جو اللہ کی ولایت، رسول خدا کی ولایت اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متصل ہوں، وہ اللہ کی جماعت، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، فرش ازا اور نام حسین محرم کی دوسری شب ہے، پہلی تاریخ ہے۔ ہائے، ذاکر اول امام کی روانگی بیان کر رہے تھے مدینہ منورہ سے۔ دل چاہتا ہے کہ کربلا سے پہلے روانگی حسین کا منظر بیان کرو۔ زہرا کے لال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مدینہ چھوڑا کہاں جانے کے لیے؟ کوفے۔ اور عجیب بنو امیہ کا پروپیگنڈا کوفے کو بدنام کیا اور مدینے کو نیک نام رکھا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، کوفہ نہیں، اور چھوڑا کوفے کے لیے۔ کہاں جا رہے تھے مولا؟ کوفے۔ اور رجب کی 22 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ کے درمیان شام میں کیا ہوا؟ حاکم شام کا انتقال، بیعت یزید کا پیغام ولید کے پاس پہنچا ہے۔ ولید مدینے کا حاکم، کسی طرح بیعت دی جائے حسین سے۔ امام مسجد میں تھے، امام کو طلب کیا گیا، قاصد پہنچا ولید کا۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا جاؤ ہم خود آتے ہیں۔ امام بیت الشرف میں آئے، جناب زینب کے پاس آئے، فرمائے بہن ولید کے دربار سے بلاوا آیا ہے۔ بڑی محبت کرتے تھے، بہن کو ماں کی مقام پر خیال کرتے تھے۔ فرمایا بھیا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی، اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوان لے جائیے۔ امام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا، آگے آگے عباس، پیچھے جوان چلے، امام آگے آگے چلے۔ امام نے ارشاد فرمایا دیکھو بھیا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم دربار میں داخل ہو جانا، اور اگر آواز بلند نہ ہو تو پھر باہر رہنا۔ دربار میں پہنچے، ولید اس وقت کیوں بلایا ہے؟ ولید نے پہلے خبر دی حاکم شام کی مرگ کی، اس کے بعد کہا کہ بیعت کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، رات کے اندھیرے میں بند محل میں بیعت کا مطالبہ۔ امام نے ارشاد فرمایا بیعت کل سب کے سامنے، کل بات کریں گے دن کی روشنی میں، آج بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء نے پوری سیاست پر خط تنسیخ کھینچ دیا۔ رات میں دربار میں کیا ہوا کہ کل کہاں تک پہنچے گا، سب کے سامنے بات کریں گے۔ جیسے ہی امام نے ارشاد فرمایا، مروان قریب بیٹھا ہوا تھا ولید، کہتا ہے اب اچھا موقع ہے، یا بیعت لے یا سر اتار لے، ورنہ کل بہت خون خراب ہوگا۔ امام نے مروان کے الفاظ سنے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ذرا سی آواز بلند کی، یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا؟ اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے مارے گا یا یہ ولید؟ آواز اتنی بلند ہوئی کہ عباس تک آواز پہنچ گئی۔ تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے عباس ولید کے دربار میں داخل ہو گئے۔ مولا بس اشارہ کر دیجئے، کس نے آپ کے سر کا نام لیا، اس کا سر اس کے تن پر نہ رہے گا۔ امام نے اپنے بھائی کو سمجھایا، بھیا واپس چلے، ہم جنگ کا آغاز نہیں کرتے۔ ہائے حسین،
पलट के वापस आ गए। इमाम ने सफर की तैयारी शुरू की है और तारीख का जुमला है, मेरा मौला कब्र पैगंबर पर गया, सलाम किया। सलाम करके आप मुशाहिदा फरमाते एक नूर जानिब आसमान बुलंद है। फिर आप कब्र के करीब पहुंचे, इतना रोए कि रोते रोते आपकी आंखें बंद होने लगी। कैफियत गुनूदगी में आपने अल्लाह के रसूल को मुशाहिदा किया। नाना से फरमाते, नाना अब नवासे को मदीने में रहने नहीं दिया जा रहा, नाना अब ये मुजाविर चिराग रोशन करने ना आएगा। अल्लाह के रसूल हुसैन को सीने से लगाए हुए, बेटा हुसैन हम तुम्हारे इंतजार में हैं, हाओ कि तुम्हारे बाबा भी इंतजार में हैं, तुम्हारी माँ जहरा भी इंतजार में है। मौला अपने नाना की कब्र से ऐसे रुखसत हुए जैसे कोई बच्चा माँ की गोद से जुदा कर लिया जाए। बार बार मुड़ मुड़ के रसूल की कब्र को देखते थे। नाना आखिरी सलाम, नाना नवासा रुखसत हो रहा है। कब्र रसूल के बाद कब्र जहरा पर आए। रोने वालों किसी और को कब्र जहरा मालूम हो कि न हो, राज इलाही तो हुज्जत इलाही को तो मालूम है। कब्र जहरा पर आए, अम्मा अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा अलविदा, अम्मा अब सलाम करने ना आ सकेगा। मेरा दिल कहता है इधर हुसैन रोए होंगे, उधर माँ ने जवाब दिया होगा, बेटा मत घबरा, आगे आगे तू चलेगा, पीछे पीछे दुखियारी माँ खाक उड़ाती हुई चलेगी। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, मौला अपने भाई की कब्र पर आए, इमाम हसन की कब्र से लिपट कर रोए। बड़ी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में, इतना रोए। फरमाते थे भैया अलविदा, भैया मदीना छोड़ के जा रहा हूं, दिल नहीं चाहता था कि आपकी कब्र से रुखसत हो जाऊं। मेरा मौला तमाम कारवान को तैयार कर रहा है। रावी बयान करता है कि जनाब ज़ैनब कुबरा इमाम की खिदमत में आई, भैया मुझे साथ लेके चलेंगे ना? इमाम फरमाते बहन शरीयत का हुक्म है, शौहर से इजाजत लेकर आइए। आजादारा ने मजलूम करबला जाने के लिए भी इमाम ने शरीयत को बयान किया कि बहन जाइए पहले शौहर से पूछ कर आइए। हालांकि मौला भी जानते थे, जनाब ज़ैनब कुबरा भी जानती थी कि यह शर्त निकाह के मौके पर रखी जा चुकी थी, फिर भी आप आई हैं। अपने वारिस के पास अब्दुल्ला के पास आके सलाम किया। फरमाती मेरे वारिस आज तक अली की बेटी ने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज अली की बेटी सवाली बनकर आई है, मेरे सवाल को रद्द ना करना, वो न ज़ैनब जीते जी मर जाएगी। वाह मोहम्मद, वाह मुसीबत। अब्दुल्ला उठ के बैठ गए। फरमाए शहजादी आपको पूरा इख्तियार है, आप जा सकती हैं, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इख्तियार है। शहजादी मुतमईन हो गई, आलम सुरूर के साथ वापस पलटी। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला ने फिर आवाज दी, शहजादी रुक जाइए। इरशाद फरमाया बीवी ने अब्दुल्ला से वारिस ख्याल बदल गया। फरमाया ख्याल नहीं बदला, लेकिन सदके का सामान तो ले जाइए, सफर मुश्किलात का है। जब कोई ऐसा दिन आए जो आप समझे इससे बड़ा दिन कोई ना होगा, एक को अपनी तरफ से उतार दीजिएगा हुसैन पर से, एक को मेरी तरफ से उतार दीजिएगा। मैं अब्दुल्ला से कहूंगा हाथों को जोड़कर, अब्दुल्ला अरे माँ तो बच्चों पर से सदका हो जाती है, तुमने अजीब काम किया, बच्चों को सदका बना दिया। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादों का हाथ ज़ैनब के हाथ में दिया। शहजादी अपने भाई की खिदमत में आई हैं, मुतमईन हैं, इजाजत मिल गई, साथ में सदके का सामान भी लाई हैं। एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने अपनी फूफी से इल्तमास की, फूफी अम्मा
بابا کسی اور کی بات ٹالیں تو ٹال دیں مگر آپ کی بات نہیں ٹال سکتے. پھوپھی اماں میری سفارش کر دیں کہ میرا بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے. پھوپھی اماں بابا آپ کی بات نہیں ٹالیں گے. ہائے زینب کبریٰ کس طرح سے امام کی خدمت میں آئی. فرماتی ہیں سلام کے بعد کہ بھیا کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. امام نے ارشاد فرمایا بہن جو چاہو بات کرو, مجھ سے صغرا کی بات مت کرنا. فرمایا بھیا سننا بھی نہیں چاہتے. فرمایا بہن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر کو بازاروں میں بے پردہ لایا جائے. ارے کہیں شرابی کا دربار ہو, شکل و صورت زہرا ہو, برداشت نہیں کر سکے گا حسین. اجرکم اللہ. رونے والوں فاطمہ صغرا کو امام نے گھر پہ چھوڑ دیا, ام سلمہ کے حوالے کر دیا, بیٹی نانی کے پاس رہنا, ہمیں یاد نہ کرنا. ہائے فاطمہ صغرا قافلہ روانہ ہو رہا ہے. راوی کا نام عبداللہ ہے. کہتا ہے میں مدینے سے باہر گیا ہوا تھا, پلٹ کے واپس آیا تو سفر کی 28 تاریخ سے میں نے دیکھا کہ پورے مدینے میں شور و بکا ہے, لوگ آپس میں گلے مل مل کے روتے ہیں. ایسا گریا یا تو رسول کی وفات کے روز تھا یا 28 رجب کو ہوا تھا. جب میں نے پوچھا گریے کا سبب تو لوگوں نے بتایا کہ شاید تم باہر سے آئے ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے مدینے کی رونق حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عبداللہ کہتا ہے میں جلدی سے محلے بنی ہاشم میں پہنچا کہ دیکھو کہ قافلہ کیسے روانہ ہوگا. محلے بنی ہاشم میں منادی ہو رہی تھی کوئی چھت پر نہ چڑھے, بچوں کو بھی چھت پہ نہ چڑھنے دینا. آج نبی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں, پردے کا خیال ہے, قناتیں لگا دی گئیں. اجرکم اللہ. رونے والوں جملہ برداشت کر سکو گے. عبداللہ کہتا ہے اماریاں تیار تھیں, ایک کے بعد ایک اونٹ پر اماری لائی جاتی تھی, اونٹ بیٹھائے جاتے تھے. کبھی قاسم آگے بڑھے کسی مخدرہ کو سوار کرا دیا, کبھی علی اکبر آگے بڑھے کسی مخدرہ کو سوار کرا دیا. ایک مرتبہ ایک ایسی اماری لائی گئی, حسین اب تک کرسی پر بیٹھے تھے, اچانک حسین اٹھے, قنات کو جا کے تھام لیا. عباس آگے بڑھے, اپنے زانو کو زمین سے لگا دیا. مخدرہ زانو عباس پر نالین رکھے آپ سوار ہوئی ہیں, حسین قنات تھامے ہوئے. راوی کہتا ہے عبداللہ میں نے پوچھا خانوادہ اہل بیت کے مردوں سے یہ کون مخدرہ ہیں جن کا اتنا احترام کیا گیا, تو بتایا گیا زہرا کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. ارے سوار ہو رہی ہیں بی بی. یہ مدینہ تھا کہ سوار کرانے کو حسین بھی تھے, علی اکبر بھی تھے, عباس بھی تھے. کل 11 محرم کربلا سے قافلہ چلے گا. رونے والوں عجیب قیامت کا منظر تھا. 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے اسیر بنایا گیا, شہزادی کا عالم جلال تھا. فرمایا کوئی قریب نہ آنا, ہم اہل بیت اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے بٹھائیں گے. رونے والوں اگر اونٹ پر ہماری نہ ہو تو بٹھانا آسان نہیں ہوتا. بازو تھام تھام کے جناب زینب نے بیویوں کو بٹھایا, ام کلثوم کو بٹھایا, رباب کو بٹھایا. ہائے فضا رو رہی ہیں. بیوی فرماتی اماں آج زینب آپ کو سوار کرائے گی. اماں فضا رو کے کہتی شہزادی میں خدمت کے لیے آئی, ارے میں آپ کو سوار کراؤں گی. کہ نہیں اماں آج زینب سوار کرائے گی. یہ زینب کا قافلہ فضا کو بھی سوار کرا دیا. ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا. بی اکیلی رہ گئی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ہائے غربت حسین
الحسین، ہائے غربت شریکت الحسین، کوئی سوار کرانے والا نہ حسین کو ملا نہ زینب کبریٰ۔ نگاہ القمہ پر پڑ گئی، آواز دی عین آخل عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں رہ گئے؟ ارے کل جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا، آؤ بھیا کہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ ابھی فریاد کر رہی تھی کہ اچانک ہتکڑی اور بیڑیوں کی زنجیروں کی آواز ابھری، اب جو پلٹ کے دیکھا بیمار بھتیجا اپنی ہتکڑیاں تھامے ہوئے قریب آیا۔ اے پھوپھی اماں، اگر چچا نہ رہے، اگر بابا نہ رہے، اگر بھیا علی اکبر نہ رہے تو بیمار بھتیجا ارے آپ کو سحر کرائے۔ آئے حسین، آئے حسین۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار عزادار رحمت کے موسم میں مصائب حسین سننے کے بعد جناب زینب کبریٰ کے ماتمدار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، اس طرح مانگیے دولت یقین کے ساتھ۔ پروردگار تجھے چھوٹے سے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، اس ننھی سی زبان کا واسطہ جو ہونٹوں پر پھیرائی تھی تو اشقیاء بھی رونے لگے تھے۔ پروردگار جتنے مانگنے والے، یہ ولایت کے پروانے جتنے جمع ہوئے عزائے حسین کے لیے، پروردگار جو مانگنے کے لیے آئے ہیں نام حسین کا صدقہ و خیرات ہم سب کو عطا فرما۔ اے پروردگار کرونا وائرس اور تمام وباؤں سے تمام تر عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ شہزادی کونین کا۔ پروردگار اس کا واسطہ کہ جو دروازے جلے ہوئے کے پیچھے شکستہ پہلو کے ساتھ رہ گئی، اس کا واسطہ جو اپنے لال کے ساتھ کربلا تک روتی ہوئی آئی، اس کا واسطہ جو آج بھی فرش عزا پر آنسو تلاش کر رہی ہے۔ اے خدا روز قیامت جب کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی ہمارا خیر خواہ نہ رہے تو ہمیں حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے پروردگار ہم تو اپنی زبان سے اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، خدایا وہ دن نصیب فرما جب مولا کہیں آؤ میرے مولا ہی ہو، آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو۔ پروردگارا مولا کے جوار میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔